آپ 63 سال اس دنیا میں تھے اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، تو 63 میں آپ 40 مائنس کر دیجئے، کتنا بچے گا؟ 23 ایئرس 23 سال آپ بحیثیت نبی، 23 سال آپ اس دنیا میں زندہ رہے نبی بننے کے بعد، اور ٹوٹل 63 سال اس دنیا میں زندہ رہے، لیکن بحیثیت نبی آپ 23 سال اس دنیا میں رہے۔ 23 سال اور 63 سال کی عمر میں آپ کے کتنے لڑکے اور کتنی لڑکیاں تھیں نبی اکرم کی، یہ بات آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلے بتائیے تو نبی کے کتنے لڑکے تھے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ کتنے لڑکے تھے بھائی؟ یہ معلوم نہیں۔ دیکھا میں نے کہا نا کہ معلوم نہیں ہوگا۔ جو شروع میں دھرم میں کیا ہے ہم لوگوں کا، ہاں ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے، ہم کس نبی کے امتی ہیں، یہ چیزیں تو آپ کو معلوم ہے، لیکن موٹی موٹی اسلام کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو نہیں معلوم۔ تو نبی کے کتنے لڑکے تھے؟ چلیے میں بتا دے رہا ہوں۔ نبی کے کتنے میں انگلی دکھا رہا ہوں، کتنے لڑکے تھے؟ 3۔ نبی کے 3 لڑکے تھے۔ اچھا یہ چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی۔ اب لڑکیوں کی طرف آئیے، کتنی بیٹیاں تھیں نبی کی؟ 4۔ یہ آپ کو معلوم ہے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے اور اللہ رب العالمین کا کرشمہ دیکھیے کہ تینوں بیٹے چھوٹے ہی میں انتقال کر گئے سب۔ اللہ اکبر، ایک بھی بیٹے آپ کے زندہ نہیں تھے، تینوں کے تینوں بیٹے بچپن ہی میں سب انتقال کر گئے۔ پتہ نہیں اگر نبی کے بیٹے زندہ رہتے نا تو بعد میں آنے والے لوگ شاید ان کو کیا کرتے نہیں کرتے، پوجا پاٹ کرنے لگتے شاید۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے چھوٹے ہی میں بچپن ہی میں سب کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو نبی کے 3 بیٹے تھے، نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک کوئی دائیں طرف سے جواب آنا چاہیے، وہ بھی مدرسے کا بچہ نہ ہو، میں چہرہ صحیح سے دیکھوں گا، اور اگر مدرسے کا بچہ ہو تو میں اس کو ترکیب پوچھوں گا، دیکھیں ان کو کتنا معلوم ہے۔ نبی کی جو 4 بیٹیاں تھیں، سندل پور کے میرے کوئی بھائی جواب دیں گے اس سوال کا؟ نبی کی 4 بیٹیوں کا نام بتا دیں، میں آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کروں گا۔ دائیں طرف سے جواب آنا چاہیے، کوئی ہے بتا سکتے ہیں؟ نبی کی جو 4 بیٹیاں تھیں نام کیا کیا تھا، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں ہے۔ بائیں طرف سے جواب معلوم ہے؟ نہیں ہے۔ چلیے موبائل کا ریکارڈنگ چالو کیجئے، میں بتا رہا ہوں، بعد میں بھولیے گا نہیں، اور آپ کے گھر میں جب بچی پیدا ہو تو یہی نام رکھیے گا، آج یہاں سے وعدہ کر کے جائیے، یہ پنکی، یہ سنٹو، منٹو، یہ سب نام مت رکھیے۔ سنیے، ایک طرف سے میں سیریل بتا رہا ہوں، ایک طرف سے نمبر 1 زینب، نمبر 2 رقیہ، نمبر 3 ام کلثوم، نمبر 4 فاطمہ۔ نبی کی یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اب سنیے، اب میں اپنی بات کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں، اتنا آپ یاد رکھیں، قریب میں پھر کہیں پروگرام ہوگا تو پھر میں کچھ سکھاؤں گا، آج اتنا ہی یاد رکھیے۔ چلیے، فی الحال ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے، آپ تھوڑا غور کر کے سنیے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آیت کا پہلے ترجمہ سنیے۔ تم گھبراؤ نہیں، تم غمزدہ مت ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے تم گھبراؤ نہیں، تم غمزدہ مت ہو جاؤ،
خوف مت کھاؤ، پریشان مت ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے مسلمانوں سربلندی تمہیں کو ملے گی، حکومت تمہارے ہاتھوں میں آئے گی، سرداری تمہیں کو ملے گی، سردار تم بنو گے، حاکم تم بنو گے، لیکن اللہ نے ایک چھوٹی سی شرط لگا دی ہے، ان کنتم مؤمنین، پہلے تم مومن بنو تب جا کر کے یہ ساری چیزیں تم کو ملیں گی۔ علماء بیٹھے ہیں، فقہ وغیرہ کی کتاب میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے، مفہوم مخالف، الٹا مفہوم، کسی چیز کا الٹا مفہوم، الٹا معنی۔ جیسے میں آپ کو سمجھا دوں، آپ کسی کے یہاں کام کر رہے ہیں، کام کریں گے تبھی جا کے آپ کو وہ تنخواہ دے گا، بدلہ دے گا، آپ کی محنت و مزدوری کا وہ بدلہ دے گا۔ اگر کام نہیں کریں گے تو وہ بدلہ دے گا؟ آپ کی محنت کا مزدوری کا وہ بدلہ دے گا؟ ارے بتائیے، نہیں بولیں گے تو مجھ کو اچھا بھی نہیں لگے، نہیں دے گا۔ ہم اور آپ نماز پڑھیں گے، بدلے میں اللہ نیکی دے گا۔ ہم نیک کام کریں گے تو بدلے میں اللہ رب العالمین جنت دے گا۔ اٹھک بیٹھک مت کیجئے، خاموشی سے بیٹھیے، میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا جب تک آپ لوگ ساتھ دیں گے۔ اور میں نے کہا نا انشاءاللہ آج کچھ سیکھ کر کے جائیں گے، یاد کر کے آج کچھ جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایک بھی آدمی دین پر آ گیا نا، اس پر عمل کیا، تو یہ جلسہ کل قیامت کے دن وہ اس آدمی سے پوچھا جائے گا اور وہ جواب دے گا کہ میں نے رات کے 1 بجے تقریر سنی تھی، اس دن سے میں عمل کرنا شروع کیا تھا، آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ تو سنیے گا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جنت دے گا، لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے نیکی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ ہم نیک کام نہیں کریں گے جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ یہ الٹا مفہوم ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تم گھبراؤ نہیں، اللہ کہتا ہے تم پریشان مت ہو جاؤ، حکومت تمہیں کو ملے گی۔ یہ قرآن کی بات ایک طرف رکھیے، دائیں طرف قرآن کی بات رکھیے۔ اب 2021 کا یہ لاسٹ ہے، آخری مہینہ ہے، اور آج 10 تاریخ ہے دسمبر مہینے کا، آج 10 تاریخ ہے۔ اب خود دماغ لگائیے تو کہ اللہ جو پریشان اور غمزدہ ہونے کے لیے منع کر رہا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، حکومت تمہارے ہاتھوں میں آئے گی، تو آپ ملا کر کے دیکھیے تو آج پریشان ہے تو مسلمان، آج مسجدیں توڑی جا رہی ہیں تو مسلمانوں کی، تریپورہ میں مسجدیں توڑ دی جا رہی ہیں، بابری مسجد کو اپنے قبضے میں غیر مسلموں نے کر لیا، غیر مسلم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور اللہ تو کہتا ہے کہ حکومت تمہارے ہاتھوں میں آئے گی، لیکن ہم تو اس کا الٹا دیکھ رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف طور پر یہ ہے، ان کنتم مؤمنین، اللہ نے کہا ہے انسان تم سمجھنے میں غلطی کرتے ہو، تمہاری مسجدیں نہیں توڑی جائیں گی، جب تم مومن بنو گے تب تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، جب تم پکے مومن بنو گے تب تمہاری ماؤں کی بہنوں کی عزتیں نہیں لوٹی جائیں گی، جب تم پکے مومن بنو گے تب آج ہماری مسجدیں توڑ دی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں، آج ہمارے ماؤں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں، آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں، آج ظالم بادشاہ ہمارے اوپر NRC کا قانون لاگو کر رہا ہے، اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں، حقیقی مومن نہیں ہیں، اس کا مفہوم مخالف، الٹا مفہوم، الٹا معنی یہی نکلا کہ ہم مومن نہیں ہیں، اسی لیے یہ سارے آزمائش اور امتحان ہمارے اوپر ہے یہ سارے۔ پھر آپ کہیں گے مولانا بٹ کیسی تقریر کر رہے ہیں آپ، مومن نہیں ہیں؟ جمعے کے دن ہم مسجد میں جاتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، آپ سے پہلے مولانا عبدالشکور بھوجپوری کی تقریر ہوئی، انہوں نے چندہ کیا، مولانا میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے جیب میں 2000 کے نوٹ میرے جیب میں تھا، میں 1000 مدرسے میں چندہ دے دیا ہوں،
کیا بات کر رہے ہیں مولانا؟ کھیت میں گیہوں ہے، کھیت میں مکئی ہے، ابھی تیار نہیں ہوا ہے مولانا، میں نے مدرسے کے نام پہ کنٹل مکئی ہم نے لکھوا دیا ہے، تو ہم کیسے مومن نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے تو ہم چندہ دے رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، مسجدیں چلا رہے ہیں، یہ تو ہم مومن تو ہیں نہیں۔ یہاں کاٹیے تھوڑا سا چاقو سے، خون نکلے گا۔ ایک غیر مسلم کو لائیے، اس کو بھی کاٹیے تو اس کا بھی خون نکلے گا۔ اب کتنا بڑا انجینئر، کوئی ڈاکٹر آ جائے مشین سے چیک کر کے بتائیے تو کون مسلم کا خون ہے کون ہندو کا خون ہے، بتا پائے گا؟ بتا پائے گا؟ وہ نہیں بتا پائے گا۔ جب کسی کی آپریشن ہوتا ہے کسی کا اور بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، خون کی ضرورت جب پڑتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ 2 پیکٹ بلڈ لے کر کے آؤ، اس وقت تو یہ نہیں کہتا ہے ڈاکٹر صاحب معاف کیجئے گا کسی مسلم کا بلڈ نہیں ہونا چاہیے میرے باڈی میں، مت ڈالیے گا کسی مسلم کا۔ اس وقت کہا جاتا نہیں پہلے جان بچاؤ چاہے مسلم ہی کا بلڈ کیوں نہ ہو۔ اور کوئی مسلمان بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب معاف کیجئے گا کسی غیر مسلم کا بلڈ نہیں ہونا چاہیے، اس وقت تو نہیں کہا جاتا ہے کہ مسلم کون اور غیر مسلم کون ہے۔ تو چلیے آج ہم یہ دکھائیں گے کہ مومن کون ہے۔ ہم اور آپ جو کہتے ہیں کہ مومن ہے تو مومن کون ہے؟ سنیے، ایک طرف سے میں بتاؤں گا، ایک طرف سے میں گناؤں گا اور جواب فیصلہ آپ دیں گے، میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ فیصلہ آج آپ لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ کے جاؤں گا، پھر کبھی بلائیں گے تو پھر کبھی بات آئے گی تو میں پھر پوچھوں گا کہ فیصلہ جو آپ کیے تھے اس پر پورے کے پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں۔ سنیے مومن کن کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کی جو آیت پڑھی گئی تھی اس کا ترجمہ سنیے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ 3 چیزیں ہیں اس آیت کے اندر۔ نمبر 1، مومن وہ ہے، 3 چیزیں ہیں۔ مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا نام آئے۔ کس کا نام؟ اللہ کا۔ دیکھیے نبی اور رسول کا نہیں، لفظ اللہ، الف لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اس کے بعد ہا، اللہ۔ تو مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا نام آ جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل دہل جاتا ہے۔ یہ مومن کی پہلی صفت ہے۔ مثال دے کر ابھی میں سمجھاؤں گا، یہ ایک چیز۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ سندل پور کے میرے پیارے بھائیوں، مومن کی دوسری پہچان اللہ بتا رہا ہے کہ مومن کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، مومن کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، مومن وہی ہوتا ہے کہ قرآن سننے کے بعد، قرآن کی آیتوں کی تلاوت سننے کے بعد اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ مومن کی دوسری صفت ہے، ایمان اس کا بڑھے گا۔ ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بات اچھی لگ رہی ہے، اس کا مطلب تم سمجھو یا نہ سمجھو، قرآن کا چارج، یہ آپ کے ایمان کا چارج قرآن اور حدیث سے ہو رہا ہے ابھی، اسی لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھے یا نہ سمجھے، آپ کے ایمان کا چارج ہو رہا ہے ابھی۔ ہاں، آپ لوگ بھوجپوری گانا وانا بہت سنے ہوں گے، آپ قرآن کی بات سنیے۔ تو مومن کی 2 صفت ہو گئی۔ نمبر 3، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن وہ ہے کہ وہ اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ شادی کی 5 سالیں ہو گئیں، کوئی اولاد نہیں، 10 سالیں ہو گئیں، کوئی اولاد نہیں، اللہ سے دعا کرتا ہے، کسی کبیراج کے پاس نہیں جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اولاد دینے کا مالک تو ہی ہے،
اے اللہ روزی دینے کا مالک تو ہی ہے، اولاد کی نعمت سے ہم کو مالا مال کر دے۔ اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کر کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ مومن کی یہ تیسری صفت ہے، کسی پیر فقیر کے اوپر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ 3 پہچان ہو گئی، اور 2 چیز بتا دوں، شاید میں 2 تک پہنچ پاؤں یا نہ پاؤں، لیکن میں بتا دے رہا ہوں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ خود فیصلہ کیجئے، اگر نماز نہیں پڑھیں تو ہم اور آپ مومن نہیں ہیں۔ ہاں؟ مومن کی یہ 4تھی صفت ہے، گن۔ نمبر 5، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن کی 5ویں صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو مکئی دیا ہے، اللہ نے جو گیہوں دیا ہے، اللہ نے جو سرسوں دیا ہے، اللہ نے جو آلو دیا ہے، آپ کو کھیت میں ابھی ہے، آپ سرسوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ آپ کا 20 کنٹل گیہوں ہوا ہے، اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ 50 کنٹل مکئی آپ کا ہوا ہے، اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ یہ مومن کی 5ویں صفت ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے کہ اللہ کے دی ہوئی رزق میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ اب ایک ایک چیز کو میں مفصل انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز کیا بتایا تھا؟ بھول گئے نا؟ پہلی چیز کیا بتایا تھا میں؟ ہاں؟ پہلی چیز مومن کی پہلی صفت کیا بتایا تھا میں؟ بھول گئے آپ لوگ؟ ارے کوئی بولیے نا، کیا بتایا تھا میں؟ جب اللہ کا نام آئے تو مومن کا دل دہل جاتا ہے۔ ایک چیز میں سناؤں، آپ کے گاؤں میں کوئی بچہ ہے مدرسے کا پڑھا لکھا، اس کی زبان سے آپ سنے ہوں گے بہت پہلے، آپ کے امام صاحب سے، آپ کے مدرسے کے ٹیچر سے، خطبہ جمعہ میں کسی جلسے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اور ایک درختے کے نیچے اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ اور نبی اکرم اپنی تلوار درختے میں لٹکا کر کے آرام کر رہے تھے۔ ایک کافر نے موقع کو غنیمت سمجھا اور سوچا نبی تو سو رہے ہیں، چلیے روزانہ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ باپ کو بیٹے سے جدا کر رہا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کر رہا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ تلوار بھی اسی کی، گردن بھی اسی کی۔ آیا، تلوار کو نکالا، درختے میں لٹکا ہوا تھا، اس کو گلاف پہلے زمانے میں گلاف میں رکھتے تھے، کوبھر، تلوار کو نکالا، دیکھ رہا ہاں تلوار بھی نبی کی، گردن بھی نبی کی۔ ایسے حالت میں نبی کی آنکھیں کھل گئیں۔ اللہ جس کو بچائے اس کو کون مارے گا؟ نبی کی آنکھیں کھل گئیں، اللہ کے رسول سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی دشمن کھڑا ہے تلوار لے کے، یہ میری ہی تلوار ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے دشمن، مَن یمنعک منی، اے نبی میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ نبی ڈر نہیں رہے۔ یہ مومن کی علامت ہے، موت سے ڈرتا نہیں ہے مومن۔ ہاں سن لیجئے، مومن موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ نبی نے تلوار دیکھی، اللہ کے رسول اطمینان کے ساتھ جواب دیے، اللہ۔ پہلی چیز میں سمجھاؤں گا، اللہ۔ یہ اللہ کا نام سنتے ہی وہ کافر کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھٹ کر کے گر گئی نیچے۔ اللہ کے رسول تلوار ایسے اٹھا لیے، اٹھانے کے بعد پوچھ رہے ہیں، اے ابھی تو مجھ سے کہہ رہا تھا کون بچائے گا، اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے، بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ اب تو اس کو اللہ پر ایمان نہیں تھا کہ وہ کہے گا اللہ بچائے گا۔ رسول سے کہہ رہا ہے آپ چھوڑ دیں تو میری جان بچ جائے گی، آپ قتل کرنا چاہیں تو میں قتل ہو جاؤں گا، تو میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ میرے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مومن نہیں تھا، وہ دشمن تھا نبی کا، غیر مسلم تھا، کافر تھا، ہماری اور آپ کی زبان میں وہ ہندو تھا۔ لیکن عرب کے ہندو بھی کیسے تھے، عرب کے مشرک بھی کیسے تھے، عرب کے غیر مسلم بھی کیسے تھے کہ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی
اللہ کا نام جب اس نے سنا، اللہ کا نام جب اس نے سنا اپنے کانوں سے تو وہ کانپنے لگا۔ وہ مسلم نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ عرب کے کافر بھی اللہ کا نام سن کر کے کانپتے ہیں۔